الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة بالحق من قبل هدى للناس وبينات وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمش کو گلاب ملوس نام تو گفتن کمال بھی ادب وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ جالی موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت اسخار ارشاد باری تعالی اللہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اور وہ زندہ ہے قیوم ہے اتارا اس نے آپ پر کتاب کو ٹھیک ٹھیک تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو اس سے پہلے ہے اور اسی نے اتارا توریت کو اور انجیل کو پہلے وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اتارا اسی نے فرقان کو حق کو باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب فرقان فیصلہ کرنے والی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے عذاب سخت اور اللہ غالب انتقام ہے بے شک اللہ نہیں پوشیدہ اس پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان اور وہ ذات ہے وہی ہے وہ ذات جو تصویر بناتی ہے تمہاری رحموں میں جس طرح چاہتے نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے غالب ہے حکمت یہ قرآن کی ترتیب میں بڑی صورتوں میں دوسرے نمبر کی صورت ہے سورہ آل عمران اور اس میں اس کی وجہ تسمیہ بھی آل عمران کا ذکر ہے اس میں تاریخ انسانیت میں عمران کے نام سے دو نام گزرے ہیں ایک مائی مریم کے والد محترم ایک سیدنا موسیٰ کلیم کے والد محترم اور یہ منسوب ہے مائی مریم کے والد کے نام سے اور یہ دونوں پیغمبر نہ تھے دونوں پیغمبر یہ صورت مدنی ہے اور مدنی صورت وہ کہلاتی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد نازل سورہ بقرہ اس سے پہلی قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے مضامین کو بیان فرمایا بہت سارے بلکہ وہ سنار القرآن اس کو کہا گیا ہے قرآن کا خیم وہ کوہان ہے عبادات کو معاملات کو معاشرت کو بیع و شراء یہ ساری چیزیں اللہ نے تفصیل سے ایک حد تک اس میں بیان کی
اور سورہ بقرہ میں روح سخن یہود کی طرف تھا اور مسلمانوں کے لیے بھی بدامی تھی، اور ان میں یہ تھا کہ لعلکم تتقون، سورت کو نازل کیا تاکہ تمہیں تقویٰ آ جائے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے۔ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون، حج کرو وتزودوا فإن خیر زاد التقویٰ، جہاد کے بارے میں فمن ظالم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ، کہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہے۔ اس میں مضامین اہل ایمان کے لیے اللہ نے بیان فرمائے، رخ اس میں یہودیت کی طرف ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا رخ عیسائیت کی طرف ہے، مضامین احکامات اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس میں بھی بیان فرمائے۔ اور اس صورت میں تذکرہ ہے آگے جا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتلایا نہیں کہ صورت مدنی ہے اور یہ 9 ہجری کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ 9 ہجری 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کے جغرافیائی حالات کیا تھے، اس کے تناظر میں ایک وفد آیا امام الانبیاء سے ملاقات کے لیے، عیسائیوں کا وفد، اور وہ 60 افراد پر مشتمل تھے، ایسے کتنے، اور اس میں بڑے کرتا دھرتا لوگ بھی تھے۔ عبد المسیح تھا اس میں، عبد المسیح آخر، جو زمانے کا امارت، سیادت، قیادت کا بڑا مشہور سمجھا جاتا تھا، ذہین سمجھا جاتا تھا۔ اس میں ایک اہم السید تھا، اس کے متعلق تھا یہ بڑا دانا ہے، بڑا سکالر ہے، بڑا عقل مند ہے، مدبر ہے، مشہور تھا۔ اسی وفد میں ایک ابن علقمہ تھا، اور یہ عیسائیوں کا مذہبی پادری تھا، مذہبی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ عرب کے قبیلے کے ایک فرد تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کیا، ابو بکر بن وائی قبیلہ، اور روم کے بادشاہ نے اس کو جاگیریں دے دی، اس کو بہت بڑا گرجا بھی بنا کے دیا کہ اس نے ہمارا مذہب قبول کر لیا۔ اس وفد میں یہ 3 لوگ، ملاقات کے مقاصد اس کے سیرت کی کتابوں اور احادیث کی روشنی میں جو غور کر کے ماہرین نے بتلائے ہیں، اس کا موضوع 2 تھا، تاہم ان کو ضرورت کیوں پیش آئی مذاکرات کرنے کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جزیرۃ العرب پہ مسلمانوں کا جھنڈا لہرا چکا ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، یمن کا کچھ علاقہ بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ انہوں نے مناسب سمجھا، جب مدینہ کے حالات یہ ہو گئے، وہاں کے 3 بڑے قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ تمام تجارت پہ ان کا ہولڈ تھا اور سود خور تھے یہ سارے کے سارے، مدینہ کی تمام معیشت پہ ان کا قبضہ تھا، اور جس کا قبضہ معیشت پہ ہو حاکم تو وہ ہوتا ہے، جس طرح اس وقت یہودی اور امریکی معیشت پہ ان کا قبضہ ہے، سارے دنیا اس کی گرد گھوم رہی ہے، ان کی محکوم بنی ہوئی ہے۔ 2 مہینے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے، ایسے سمجھ گئے، مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سیان ہو گئے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اشارے کی زبان بڑی نفیس زبان ہے۔ الکنایت ابلغ عن التصریح عربی کا جملہ ہے، اشارات میں بہت سی دفعہ مزہ ختم ہو جاتا ہے جو کنایہ میں ہوتا ہے۔ خیر، معیشت پہ ان کا قبضہ تھا، 2 قبیلے، ان کو امام الانبیاء کی بصیرت کی روشنی میں فارغ کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا۔ ایک قبیلہ رہ گیا، غزوہ خندق کے موقع پہ انہوں نے عیاری اور مکاری کی، دھوکہ دیا مسلمانوں کو۔ اب فیصلہ کن گھڑی کا لمحہ آ گیا کہ ان کو بھی سیدھا کر دیا، بنو قریظہ غالب۔ چنانچہ ان سے امام الانبیاء نے کہا کہ تمہاری غداری کا تمہیں کیا صلہ دیا جائے، کیا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے؟ اب تمہاری غداری، عیاری، مکاری، دھوکہ، فریب ڈھکا چھپا نہیں ہے، سامنے آ گیا۔ اب بتاؤ
انہوں نے دانش مندی سے فیصلہ کیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نمائندے ہوں گے، مسلمان تھے، صحابی جل قدر، یہ جو فیصلہ کرتے ہمیں منظور۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کریں۔ بعد میں لکھا ہے وہ 400 افراد تھے اور بعد میں لکھا ہے وہ 600۔ اور ابھی میں رائے صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کی زندگی کے ان پہلوؤں کو شعراء نے اجاگر نہیں کیا تو یہ مظلومانہ شاعری، محکومانہ شاعری۔ رائے صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا، جس کو ہم نے مان لیا فوراً کہ اس کا مقصد ہی صرف اسلام کو بچانا تھا۔ خیر، تو پیغمبر کی زندگی کا پہلو بھی ہے، عرب سے مذاکرات ہیں، یہودیوں سے مذاکرات، اور دب کر جھک کر دسوڑ داڑ کی کریے گاڑیاں جناب لیے کرتوت، سیاہ کرتوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور میں محمد، مجھ سے زیادہ صلہ رحمی کا پیکر بھی اس کائنات میں کوئی نہیں۔ میرے ہی متعلق اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور میں بزدل بھی نہیں ہوں، اور میں کفر سے اس طرح جھک کے کمپرومائز کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ مجھے پہ اللہ نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، یہ آیت بھی اللہ نے مجھ پہ نازل کی، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ہم ان کا غور ختم کر دیں، کتنا بڑا فلسفہ ہے آیات میں، لکم دینکم، بالکل صاف سیدھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی خواتین کو لونڈی بنا لیا جائے، اور ان کے تمام اموال کو ضبط کر کے مال غنیمت کا درجہ دیا۔ سرکار دو عالم نے اس فیصلے کے بعد فرمایا کہ سعد کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے مطابقت رکھتا ہے، اوپر سے بھی یہی فیصلہ ہو رہا ہے، 400 کے سر قلم کیا، اور خواتین کو یہ تذلیل کا آخری پہلو ہے، ویسے بھی اس سے آگے کو پہلو ہے تذلیل کا، اور اموال ضبط کر لیے۔ جب حالات یہاں تک پہنچے تو جزیرت العرب پہ اسلام جھنڈے پنجے گاڑ چکا تھا پوری طاقت کے ساتھ۔ اب یمن سے وفد آیا کہ اب اس تو جناب لیے مسلمان گاں بدے کہ رہنا ساڑا بھی کام، اس سے پہلے وفد کی شکل میں معاملہ طے، یہ اس لیے آیا۔ اس کے دو اغراض و مقاصد تھے، ایک سیاسی تھا، ایک مذہبی تھا۔ سیاسی پہلو یہ تھا کہ ہم گفتگو کریں کہ ہم تمہاری حاکمیت مانیں گے اور تمہارے فائق ہونے کو مانیں گے، تمہارے غالب ہونے کو مانیں گے، جناب امن سے ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ہم جزیہ بھی دیں۔ یہ بہت ہاں، ہم جزیہ دیں گے، تمہارے بعد گزار ہوں گے، وہ ہمارے اس طرح سر قلم نہ کیے، ہم تمہاری ماتحتی قبول کریں۔ دوسرا ان کا وفد یہ تھا کہ ان کو زعم تھا کہ روئے زمین پہ اہل کتاب ہم ہیں، مذہب ہمارا ہے، تو ہم اپنے مذہب کی دعوت دیں، محمد ابن عبداللہ۔ چنانچہ انہوں نے مذہب کی دعوت دی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار ہیں، تمہیں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ عیسائیت قبول کرو۔ امام الانبیاء رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسران سے مذاکرات ہوئے تو اللہ نے آگے آ رہا ہے بتلا دیا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اگر آپ سے مذہبی اعتبار سے تنازع کریں تو ان سے کہہ دو میں اور میرے پیروکار سب اللہ کے مطیع ہیں، میں اور میرے پیروکار وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جس نے میری پیروی کی، اسلمت للہ، ہم تو اللہ کے فضل۔ اور اگر آگے یہ بحث کو مزید رنگ دیں تو آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مباہلہ کر لیں، تم بھی اپنی خواتین بچوں کو بلاؤ، ہم بھی بلائیں، ایک کھلے میدان میں ٹھہریں گے اور وہاں اللہ سے کہیں گے فیصلہ کر دے، جو زندہ ہے جو حق پہ ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت۔ یہ مباہلہ آگے آ رہا ہے تفصیل سے۔ اب یہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مسئلہ ہے الوہیت کا، تم الہ مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الہ عقلی اعتبار سے وہ 4 خوبیوں کو مالک ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس میں 4 صفات، رانا صاحب توجہ، کسی سے بات ہو، 4
پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ازلی ہو ابدی ہو. میں بالکل مختصر کہہ رہا ہوں ازلی اور اب یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صفت حاصل ہے؟ انہوں نے انکار کیا. وہ ازلی نہیں ہے تو پہلے الہ کون تھا؟ سیدھی سی بات ہے نا سر. اب یہ الہ بنے ہیں، الہ تو وہ تو نہیں ہوتا جو بنا ہے. فرمائے الہ وہ ہوتا ہے جو ازلی ہو اور ابدی. علی توجہ، پہلی صفت الہ کی. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس کا علم محیط ہو ساری کائنات پر. وکان اللہ بکل شیء محیط. تو کیا اس خوبی کے مالک ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کا علم محیط تو نہیں ہے. اب آج کا زمانہ عجیب ہے. نبی علیہ السلام کو ماننے والے وہ علم محیط مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق. کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. ایسا باسم کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے علم. فرمایا دوسرا الہ کے اندر صرف یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اس نے جنم نہ لیا. جو ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے جنم کے بعد محتاجی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو بول و برات بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی. اس کی زندگی سے بول و برات بھی وابستہ ہے، بھوک پیاس بھی، سردی گرمی بھی، ساری ضروریات. احتیاج اس کے اندر احتیاج جو ہے جو ماں کے پیٹ سے جو بھی جنم لے رہا ہے وہ محتاج ہے اور محتاج الہ نہیں ہو سکتا. سب بات سمجھ رہے؟ تین. چوتھی چیز وہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کو ساری کائنات پہ تصرف حاصل ہو، قادر مطلق. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی ہے؟ وہ قادر مطلق ہے. وہ قادر مطلق مانے وہ تو کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اتنے محتاج اور بے بس ہے کہ دشمنوں نے پکڑ کے سولی پہ قادر مطلق ہے. انہوں نے چاروں باتوں پہ انکار. امام الانبیاء نے فرمایا تو پھر وہ الہ کیسے؟ الہ ہاں. اب یہ اس دلیل میں لاجواب ہو کے بحثنے لگے تو مباہلے کی بات آ گئی. پھر جب مباہلے کا سرکار دو عالم نے چیلنج کیا تو پھر بھی بھاگ گیا. پھر بھی اور آج بھی حق اور باطل کا اگر معرکہ ہو اور مباہلے کی نوبت آ جائے تو الحمدللہ آج بھی مسلمان کامیاب. ایسا بڑی پرانی بات ہے. میں ٹانگے میں سفر کر رہا تھا، میرے گاؤں کا ٹانگا تھا. وہ جو کوچوان تھا وہ عیسائی تھا. ہم سواری 8-10 سے بیٹھے ہوئے، وہ چلتے چلتے موضوع کا رخ آ گیا مذہب کی طرف. وہ BRB نہر سے ہم گزر رہے تھے. گہرا پانی اس کا، آدمی کی سطح سے بلند پانی. وہ ایک مسافر کہنے لگا ٹانگا رو گئے تھے. حالانکہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کو تیرنا آتا کہ نہیں. انہوں نے کہا گال سونا پر دونوں ٹائر سے چھاڑ مارنے جڑا سچا ہوگا بچہ. حالانکہ تیرنا آتا ہے تو بچ جائے گا نا. وہ کوچوان ہاتھ کھڑے کرتے ان کے نام میں نہیں چھاڑ مارتا. انہوں نے کہا چل اتنا میں ہاں مسلمان تو ہے جناب عیسائی، کہ میرا کہنا میرا مذہب سچا، تو کہتا میرا سب. چل ٹانگا چھوڑ. جو اس میں نہر میں چھال لگاتے ہیں جو زندہ بچ گیا وہ حق پہ ہوگا، جو غرق ہو گیا ڈوب گیا وہ باطل ہو گیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پہ یہ بڑے چلتے تھے. انگریز نے مشغلہ بنایا ہوا تھا یہ مذاہب کی جنگ کراؤ اور حکومت کرو. تو یہاں پہ عیسائی بہت بڑا طبقہ تھا اور مسلمان تھے. ایک عیسائی پادری آ گیا، اپنی انجیل کو وہ کیمیکل لگا کے آگ میں ڈالو تو جلے نہ. شاہ عبدالعزیز محدث وہ ایک مسلمان مناظرہ کر رہا تھا، آخر میں اس نے چیلنج کر دیا. مسلمان پریشان ہو گیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے. فرمایا ہاں بھائی پادری کیا موضوع ہے تیرا؟ کہنے لگا میرا موقف یہ آگ تنور میں جلائی جائے اور میں اپنے سینے کے ساتھ انجیل کو لگا، میں انجیل کو ڈالوں گا اور تم قرآن کو ڈالو. جو نسخہ بچ گیا وہ سچا ہے، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے. فرمایا چھوڑو یہ مزے کی بات نہیں. تم انجیل کو سینے کے ساتھ لگاؤ، میں قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں. تم انجیل سمیت تنور میں چھلانگ لگاؤ اور میں قرآن سمیت لگاتا ہوں. جو کتاب اور کتاب کا پیروکار سچا ہوا وہ بچ جائے گا، جو کتاب جھوٹی اس وقت منسوخ ہے اور اس کا پیروکار بھی جھوٹا ہے وہ بچ جائے گا. تو فبہت الذی کفر، کافر بھاگ جائے گا. پٹھان تو بڑا اس کا عجیب ترجمہ کرتے ہیں فبہت الذی کا. خیر تو یہ یہاں پہ یہ وفد نذران کا جو وفد آیا لاجواب. تو اب اس میں سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدنی سورت ہے. الف لام میم پہ بحث ہو چکی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں. اس کا خلاصہ اللہ اعلم بمراد.
علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قول فیصل صادر فرمایا تقریباً تمام مفسرین اہل سنت والجماعت اس نے اتفاق کیا اس کا اصل مفہوم اللہ بدل اللہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے. آگے فرما دیا لا الہ, تو انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے, اللہ جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرما دیا الہ کو نہیں, الہ تو اللہ ہے. تو وہاں پہ عقلی دلائل دیے امام الانبیاء نے, یہاں سے سب نقلی دلائل شروع. عقلی دلائل تھے جو 4 صفات کا مالک ہوگا وہ الہ ہو سکتا ہے, وہ 4 صفات خوبیاں نہیں ہے تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا. کھلا جواب ہو گیا نکران کو. اور فرمایا اللہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے. اور آگے فرما الحی, الہ وہ ہوتا ہے جو زندہ, کیا ہو, زندہ ہو اور زندگی دینے والا ہو, زندہ اور زندگی دینے والا ہو. تو ساری کائنات میں ازلی ذات آبادی ذات وہ اللہ کی ہے, اور ساری کائنات کو زندہ رکھنے زندگی دینے والا کون ہے؟ آگے فرمایا الہ وہ ہے جو قیوم ہو, خود بھی قائم ہو اور ساری کائنات کو تھامے. زمین و آسمان, شجر و حجر, کائنات کا جتنا وجود ہماری نگاہیں بھانپ رہی ہے, دیکھ رہی ہیں, اس سب کو قائم تھامنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ نقلی دلائل. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آپ پہ کتاب کو اتارا, ٹھیک ٹھیک اتارا, اس قرآن پاک کو آپ پہ اتارا, اللہ یہ ہے, الہ یہ ہے. اور کیسے اتارا؟ مصدقا لما بین یدیہ, اپنے سے پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی ہے کہ انجیل اپنے زمانے میں برحق تھی, توریت اپنے زمانے میں برحق ہے, زبور اپنے زمانے میں, ان کا یہ منزل من السماء ہے, اور ان کو لے کے آنے والا بھی جبریل ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, اور اللہ ہی نے ان کتابوں کو بھیجا. وانزل التوراۃ والانجیل, توریت کا لغوی معنی جو ہے وہ قانون ہے. اور فرعون حکمران رہا, اور ایک وقت آیا جب فرعون غرق ہوا. اب قوم بنی اسرائیل کے وہ افراد جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا, وہ کہنے لگے ہمارے لیے کوئی ضابطہ اخلاق ہو. تو انہوں نے اللہ کے سامنے درخواست رکھی. اللہ نے فرمایا چلو 40 دن کے روزے رکھو, اعتکاف کی شکل میں وہاں بیٹھو, اللہ اللہ کرو, ہم تمہیں کتاب دے دیں گے. اس کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی. یہ سارا سورہ اعراف میں 9ویں سپارے میں موجود ہے. یہ بات اللہ نے توریت کو نازل کیا, والانجیل, اور انجیل کو نازل کیا. انجیل یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, اور یہ انجیل یہ تحریری شکل میں نہیں تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے سامنے, یہ قوم بنی اسرائیل ہی کے ایک نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام, ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے نام کا پڑ گیا عیسائی. تو یہ انہوں نے علیحدہ اپنا جناب علی وہ عیسائیت کے نام سے متعارف ہو گئے, عیسیٰ کے نام سے. مگر پہلے یہ قوم بنی اسرائیل ہی کے کہلاتے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے آخری حصے میں جو واعظ کیے ان کو قلم بند کیا ان کے معتقدین نے, اور قلم بند کرتے گئے ان کی تعداد 34 کے قریب پہنچتی جو کرتے گئے. اور وہ تھے یونان میں, مگر یونانی زبان میں ایک بھی انجیل نہیں, یونانی زبان میں ایک بھی انجیل نہیں. اب یہ وہ پھر ہر ایک اپنے اپنے ذوق سے ان کے وعدے نصیحت کو قلم بند کرتا رہا. اور جب قرآن آیا, دیکھیں من قبل ہدی للناس, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کتابوں میں لوگوں کے لیے ہدایت کا پروگرام تھا. پھر اللہ نے فرقان کو نازل فرمایا. سا فرقان کیا ہے؟ قرآن ہی کا دوسرا فیصلہ کن کتاب, یہ حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن. اب کیا ہوا, یہ قرآن نازل ہوئی اور امام الانبیاء پہ نازل ہوئی, اور امام الانبیاء پر نزول کے بعد یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے. اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرما دیا اب یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے معتقدین نے قلم بند کیا. فرمایا اب میں اس کتاب کو اپنے علماء کے ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہوں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء اس طرح ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے نبی تھے. ایک نبی گیا, دوسرا نبی اسی کی نبوت کی تشریح کر رہا ہے. میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے یہ علماء اسی قرآن کی تشریح کریں گے. چنانچہ آج تک شرقاً غرباً شمالاً جنوباً کسی بھی ماں کے لال کی جرت نہیں اس کے لفظ میں تبدیلی کرتی. اور جہاں معنی کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو علماء پوری قوت سے میدان میں آتے ہیں, گردنیں کٹوا لیتے ہیں, جہاں افریقہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اس کی معنوی تعریف بھی نہیں ہونے دے رہے, برداشت. فرمایا اور ایک روایت فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ میرے جو علماء ہیں میری امت کے وہ میرے علم کے فضل کے وارث ہیں, قیامت تک وہ لے کے. تو فرمایا وانزل الفرقان,
ہم نے فرقان کو اتارا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. رانا صاحب توجہ ہو, اس کے الفاظ کا انکار کیا. ایک انکار کی شکل یہ روئے زمین کا کافر لفظوں کا انکار کر رہا ہے, اور اس کے معنی کا انکار کیا, وہ بھی منکر ہے. اس میں وہ دو شخصیتیں آ گئی جن کا بھی تذکرہ ہوگا, جن کا بھی نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ایک زندہ ہے, ایک اللہ کے ہاں جا چکا ہے. لہم عذاب شدید. تمام صحابہ کرام نے ایک معنی اور مطلب متعین کیا ہے, تابعین تبع تابعین نے کیا ہے, ساری امت کے علماء نے ایک معنی لیا ہے. رائے صاحب اس معنی کو بدل کر ایک ملا کھڑا ہو کے کہے یہ معنی نہیں, تو یہ بھی ان الذین کفروا بآیات اللہ کی زد میں. رائے صاحب سمجھے, جو ایک امت متفق ہے ایک معنی لینے پہ, معراج کا ایک معنی متعین ہے اور باقی تمام باتیں ٹھیک ہو گئے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, اس کے لفظوں کا انکار. روس کے بڑی تعداد میں لوگ, ہمارے قریب ہمسایہ ہندوستان میں ہندو بڑی تعداد میں لوگ, ہمارا نیا نیا دوست جو مارکیٹ میں متعارف ہو رہا ہے چائنا والے, وہ بھی اللہ کی آیات کے منکر. اور اس طرح سے آج کے دور کے بہت سے سکالر وہ جن پہ خواہشات نفسی کا غلبہ ہو جائے اور اپنی تحقیق کا لبادہ اتنا اوڑھے, بھلے کوئی بھی ہو, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کے سید المفسرین, وہاں سے لے کے آج کے زمانے تک تمام, امام غزالی ان میں گزرے ہیں, امام اعظم ان میں گزرے ہیں, اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ گزرے ہیں. انہوں نے جو مفہوم لیا اس سے علیحدہ ایک مفہوم متعین کر رہا ہے, وہ بھی اللہ کے آیات کا ایک طبقہ لفظوں کا منکر ہے, ایک طبقہ معنی کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ غالب ہے, اللہ غالب ہے, مغلوب نہیں. عذاب دینے پہ اس کو قدرت ہے, عہدہ ہاتھ پھاڑ کے کو روک, اس کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں. غالب ہے, وہ کیا ہے, ذو انتقام ہے. وہ کیا ہے, اللہ مہلت دیتا ہے. 300 سال تقریباً مہلت دی فرعون کو, اور 300 سال ہی تقریباً مہلت چل رہی ہے امریکہ بہادر کو. وہ اس کی گرفت کے اثرات شروع ہو گئے. افغانستان میں ذلیل ہو کے گیا, ویتنام میں ذلیل ہو کے گیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ناک کٹا ہوا اس کا دکھاتے ہیں, اور مزید بربادی جو آ رہی ہے. بھائی صاحب تو ادھر سے ہو کے آئے, ان کی ضیافت لمبی چوڑی ہوئی, یہ نہیں بتائیں گے, ہم بتا دیتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا چودھری ہے, اس جنابی پاکستان سے پنڈا سے چوری طرح چودھری ہے, اندروں کھوکھلا ہے بالکل. وہاں بھوک اور افلاس غربت پاکستان سے زیادہ ہے. وہ دنیا کا غاصب ہے, ڈکٹیٹر ہے, بدماش ہے, اور بالآخر اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کو انتقام نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتقام والا. جب مہلت کا پیڑ ختم ہو جائے گا, تو فرعون کا جب ختم ہوا تو پھر چشمے فلک نے منظر دیکھا کہ اسی حکمرانی کے اندر اس کا دریا تھا, اور اسی میں اللہ نے ڈبویا. یہ بھی اسی طرح ڈبوئے جائے. اور آگے فرما ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے, وہ الہ نہیں. الہ تو وہ ہے کہ جس پر زمین و آسمان کا کوئی نظام پوشیدہ نہیں. علیم کل ہے. ساتوں آسمانوں میں کیا ہے, ان سے ماورا کیا ہے, اس سے اوپر کیا ہے, فضا میں کیا ہے, تحت ثرا میں کیا ہے, ساری کائنات کی زمین کے نیچے معدنیات کہاں ہیں, تباہ کن چیزیں کہاں ہیں, میٹھا پانی کہاں ہے, کڑوا کہاں ہے, بنایا کس نے, گرواہٹ کس نے رکھی, مٹھاس کس نے رکھا, جو اس سب کو جانتا ہے, علیم کل ہے. تو فرمایا وہ الہ ہے. مخلوق بھی کہیں الہ ہو سکتی. عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے ہیں, ہمارے نبی ہیں, وہ الہ. اب نقلی دلائل چل رہے ہیں. اللہ اس کی زمین کوئی چیز پوشیدہ نہیں, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اور وہ الہ تو وہ اللہ وہ ذات ہے جو رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے, رحم میں تمہاری تصویر. یصورکم فی الارحام. قرآن نے ایک جگہ کہا ہے فی ظلمات ثلاث, قبر کے وہ رحم 3 اندھیرے ماں کے پیٹ رحم کے اوپر ایک جھلی, پھر رحم 3 اندھیروں, وہاں اللہ تعالیٰ تصویر بنا رہا ہے. کوئی دنیا کا سائنسدان اس کی وہاں تک رسائی نہیں, ریموٹ کنٹرول سے بھی رسائی. اور کیسی تصویر بنا رہا ہے, کالا ہوگا, گورا ہوگا, گندمی ہوگا, حبشی نسل کا ہوگا, حبشی رنگت کا ہوگا, نیک ہوگا, بد ہوگا, اور یا نارمل ہوگا, اور یا عقل مند ہوگا, دانا ہوگا, یہ فاسق و فاجر ہوگا, یا وقت کا باعزید مستعمی ہوگا. یہ کون بنا رہا ہے؟ یصورکم فی الارحام. اس کو پتہ ہے کیا بنا.
یہ بڑے قد کا ہوگا چھوٹے قد کا ہوگا، یہ شرارتی ہوگا، یہ دنیا کفر کا ایجنٹ بنے گا، یہ ضمیر فروش ہوگا، یا اعلاء کلمت اللہ کرنے والا، کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ اور یہ ان میں سے کون سپہ سالار ہوگا، کون وقت کا غزالی زماں ہوگا، اس اللہ تعالیٰ ہم بنا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ پھر فرمایا وہ عزیز ہے، غالب، وهو القاہر فوق عبادی، وہ ساری کائنات میں بھاری اکیلا بھاری ہے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا کہیں گے؟ لمن الملک اليوم، اور شاہ تاج پہننے والوں کہاں ہو آج؟ جو بائیڈن تم بھی آ جاؤ، صدر ٹرمپ تم بھی آ جاؤ، اور پیوٹن تم بھی آ جاؤ، تم نے بڑے عرصہ جناب دنیا پہ حکمرانی کی، اور ان میں سکندر اعظم بھی ہے پوری دنیا پہ، نمرود بھی ہے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے، سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی مخاطب ہوں گے، ہم نے تم کو دنیا کی بادشاہ دی، بولو کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آ گیا، للہ الواحد القہار، یہ ہے۔ اور آگے فرمایا وہ حکیم بھی ہے، دانا ہے، ہر کام کو حکمت کی روشنی میں پروان چڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے جو پالنے والا ہے دونوں جہانوں، ہر چیز کو تدریجاً لے گئے۔ تو اللہ نے یہاں پہ وہ سورت کو نازل کر کے امام الانبیاء نے بحث و مباحثہ میں عقلی دلائل دیے، اور قرآن نے نقلی دلائل یہ پیش کر دیے کہ آج بھی دنیا والوں کو پیغام ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہندوؤں تم بھی ایک کو الہ مانتے ہو، مجوسیوں تم بھی ایک کو الہ مانتے ہو، آتش پرستوں تم بھی الہ مانتے ہو، اور مسلمانوں تم بھی الوہیت کو تقسیم کر رہے ہو، تم بھی غلطی پر ہو۔ الہ صرف ایک اللہ، اللہ لا الہ۔ انبیاء بھی الہ نہیں ہیں، اولیاء بھی الہ نہیں ہیں، اور حضرت علی بھی الہ نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے۔ شیخ عبد القادر جیلانی الوہی صفات کا حامل نہیں ہے، وہ تو جو عابد ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ جو مرزوق ہے وہ رازق کیسے بن سکتا ہے؟ جو ساجد ہے وہ مسجود کیسے بن سکتا ہے؟ اس تم سب ساجد ہو، تم سب عابد ہو، معبود میں ہوں، اور تم سب مرزوق ہو، تمہیں رزق میں دے رہا ہوں، رازق مجھے اللہ کے، تم سب مخلوق ہو، خالق میں اللہ ہوں۔ ان سے بات تو فرمایا اس صورت میں نقلی طور پہ اللہ نے دلائل دیے اس زمانے میں، اور قیامت کی صبح تک یہ دلائل ہیں اقوام عالم کے لیے، اس کائنات میں صرف ایک اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ۔ اللہ تعالیٰ اسی کی الوہیت پہ ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اللہ نے اس کا فضل ہے، اور اسی پہ اللہ ہمیں استقامت دے، اور اسی پہ اللہ ہمیں خاتمہ نصیب دے۔